اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور محترم دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم احسان ہوا. اس نے ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور رمضان مبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اسلام کا ایک اور بنیادی رکن حج ہے، اس کے مہینے شروع ہو گئے ہیں. شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے قرار دیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں. نمبر 1 توحید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور پھر اس کی گواہی. اور پھر نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، اور نمبر 5 حج. جیسے میرے بھائیوں نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے. حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے حج کرنا اس کے گھر کا فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں. طاقت سے مراد کیا ہے؟ طاقت سے مراد یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ یہاں سے جہاز کا ٹکٹ کرائیں یا آپ کسی سواری پر جائیں. غرض یہاں سے بیت اللہ تک کے سفر کے اخراجات آپ کے پاس ہوں، اور پھر وہاں کے اخراجات آپ کے پاس ہوں جو جتنے دن آپ وہاں قیام کریں گے، اور پھر
پیچھے آپ کی جو اہل عیال ہیں ان کے پاس بھی اتنا خرچہ چھوڑ کر جانا کہ بغیر کسی محتاجی کے وہ گزر بسر کر سکیں. تو کیا مطلب ہوا؟ اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں کہ آپ وہاں کا سفر آپ کریں اور پھر وہاں قیام، اس کا خرچہ، اور پھر دوبارہ ریٹرن جب آپ گھر واپس آئیں اس کا خرچہ، اور پھر پیچھے آپ کے جو اہل و عیال ہیں ان کے پاس خرچہ، آپ کی عدم موجودگی جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک کا خرچہ، اتنا اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ پر حج فرض ہے. اور حج میرے دوستو زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، بار بار حج فرض نہیں ہے، صرف ایک ہی دفعہ حج فرض ہے. اور سوال یہ ہے کہ یہ حج فرض کب ہوا؟ تو حج میرے دوستو فرض ہوا ہے 9 ہجری کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اگلے سال یعنی 10ویں ہجری کو، 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اور 10ویں ہجری کو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت تھی، ان کو لے کر آپ حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے. تو میرے دوستو، تو حج دراصل ہے کیا؟ حج کہتے ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کیا ہو جائے؟ عاشق بن جائے، میرا دیوانہ بن جائے. حج کا فلسفہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے دیوانہ بن جائے، بندہ اللہ کے لیے مستانہ بن جائے. یہ حج کا فلسفہ ہے. جب بندہ وہاں جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا احرام باندھتے ہیں. احرام کیا ہے؟ صرف 2 کپڑوں کا نام احرام ہے، ایک بدن پر لپیٹنا اور دوسری چادر. احرام دراصل یہ کپڑے انسان کو موت یاد دلاتی ہے. یعنی جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جناب آپ نے مرنا بھی ہے. مر کر جانا کس کے پاس؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ ہے حج کا فلسفہ. جب آپ جائیں تو پیچھے مڑ کر آپ نے دیکھنا نہیں کہ پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا پیچھے کیا بنے گا. اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا، اللہ پاک نے حج فرض فرمایا تو آپ جائیں، بس پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے. چونکہ اب اللہ کے لیے آپ کیا بن گئے ہیں؟ مجنون بن گئے، مستانہ بن گئے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اب ہماری اس معاشرے میں ہماری بہت ساری سستیاں اور کاہلی ہم کرتے ہیں حج کے بارے میں. اتنے پیسے ہمارے پاس ہو گئے کہ حج فرض ہو گیا، لیکن چند کوتاہیاں اور غفلت ہم کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب حج تو فرض ہے، اتنے پیسے ہیں کہ حج کو چلے جائیں، جا سکتے ہیں، لیکن یار ابھی پہلے مکان بنا لیتے ہیں، پہلے مکان بنا لیں، اس کے بعد حج کو چلیں گے، دوبارہ پیسہ آ جائے گا تو حج کر لیں گے. یا بعض لوگ اس طرح غفلت کرتے ہیں کہ جناب بیٹی کی شادی ہے، جہیز بھی دینا ہے بچی کو، اور اچھا رشتہ بھی آیا ہوا ہے اور پیسے بھی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ حج کو ابھی تھوڑی لیٹ کر دیتے ہیں، پھر کبھی چل لیں گے حج کو، لیکن ابھی فی الحال کیا کریں، بچی کی شادی کو نپٹا دیتے ہیں. بچے رشتے بار بار نہیں آتے، ابھی ایسا کرتے ہیں کہ بچی کا رشتہ کر دیتے ہیں، پھر حج دیکھیں گے، اللہ پاک نے توفیق دی تو چلے جائیں گے. یہ اور بعض رات کہتے ہیں کہ یار بچے کی شادی ہے، اتنا خرچہ کہاں سے لائیں گے، ابھی ایسا کرتے ہیں کہ بچے کی شادی نپٹا دیتے ہیں، پھر حج کو چلیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں زندگی بھری پڑی ہے یار، کبھی حج کر لیں گے، ابھی تو جوان ہو، ابھی کہاں حج کو جانا ہے، بوڑھے ہو جائیں گے پر
دادا ابو بن جائیں گے پھر حج کو چلیں گے. تو میرے دوستو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شریعت آپ کو ان باتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. جب آپ کے پاس حج کے پیسے آ گئے اب آپ مکان کی تعمیر کو روک دیں, پہلے حج کو روانہ ہو جائیں. جب آپ کے پاس حج کے پیسے آ گئے پہلے آپ حج کو جائیں, بچی کی شادی کو روک لیں. آپ اتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے پہلے آپ حج کو چلے جائیں, بچے کی شادی کو اس وقت روک دیں. آپ کہو گے یار پیسے دوبارہ نہیں آئیں گے. خوب اچھی طرح یاد رکھیں, یہ پیسے ابھی آپ کو کس نے دیے کہ آپ مکان بناؤ؟ یہ پیسے ابھی آپ کو کس نے دیے کہ جناب آپ بچے کی شادی کراؤ؟ یہ پیسے آپ کو کس نے دیے کہ جناب بچے کی شادی کو نمٹاؤ؟ جس خدا نے آپ کو یہ پیسے دیے بچے کی, آپ سمجھ لو کہ پہلے بچے کی شادی کراؤ, وہی خدا آپ کو دوبارہ بھی پیسے دینے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن اس خدا کا پیغام اب یہ ہے کہ جناب اس خدا کا حکم یہ پہلے آپ حج کو چلے جاؤ, ان چیزوں کو بعد میں کرو. یہ شیطان آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں پہلے بچی کو شادی کرا دو, یہ کرا دو, وہ کرا دو. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ پہلے حج کر لو. تو اس لیے ہم بہت سارے دوستوں کو دیکھتے ہیں ادھر حج فرض ہے, پہلے گھر بنا رہے ہیں, پہلے بچے کی شادی کو نمٹاتے ہیں. یار کہتے ہیں کہ یار بچی ہے نا, اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا. جس خدا نے ابھی آپ کی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ دیا بھیجا, وہی خدا حج کرنے کے بعد بھی آپ کی بچی کے لیے اچھا رشتہ بھیج سکتا ہے. میرا خدا ان باتوں پر قدرت رکھتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو حج کی ادائیگی میں, فرض کی ادائیگی میں سستی کرنا, غفلت کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کی طاقت رکھتا ہو اور پھر حج کو نہ جائے, حج کی طاقت رکھتا ہے, کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اس کو, کوئی دوسری بڑی بیماری بھی نہیں ہے, طاقت رکھتا ہے حج کو جانے کی, نہیں جا رہا, تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے رحیم, کتنے بڑے آپ شفیق ہیں. اللہ پاک نے آپ کو فرمایا آپ سارے جہان کی رحمت ہیں, اور وہی نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہودی ہو کر مرو, نصرانی ہو کر مرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. پتہ چلا حج فرض ہونے کے بعد حج پہ نہ جانا میرے دوستو, اس سے یہ بہت بڑا کہتے ہیں کہ جرم ہے, بہت بڑی وعید ہے. اللہ کے حبیب اس سے ناراض ہو رہے ہیں جو ہر وقت امت کی فکر میں رہتے ہیں, وہ کیا نام میں رہنے والے نبی تھے. اور جناب جب آپ دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا, اس وقت بھی آپ امت کے لیے رو رہے تھے, اور جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی آپ, جب سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اس وقت. تو اس لیے میرے دوستو اس حج کی, اس فرض کی ادائیگی میں غفلت برتنا, سستی کرنا, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. ایک چیز اور, لوگ کہتے ہیں کہ حج میں چلے جاتے ہیں لوگ, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حج میں جب جا رہے ہیں جناب وہ پیسے حلال کہیں حرام تھے, یہ بھی نہیں دیکھتے لوگ. یقین جانیے جب آپ حرام پیسوں سے حج پہ جائیں گے, یقیناً آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت ہوگی, آپ دیگر مقامات کی زیارت کر سکیں گے, روضہ رسول پر حاضری بھی رہ سکتے ہیں, لیکن وہ صرف آپ کی سیاحت تک محدود ہے. یعنی آپ صرف وہاں کیا کس لیے گئے, وہاں صرف آپ سیر کے لیے گئے ہیں, وہاں صرف آپ گھومنے گئے ہیں, باقی ثواب آپ کو کوئی نہیں ملنے والا, وہ کوئی نیکی نہیں ملنی ہے آپ کو, کیونکہ آپ جو پیسے خرچ کر کے گئے وہ پیسے آپ کو کس چیز کے تھے, حرام کے تھے. وہ حج آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور, حج مبرور, حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کہتے ہیں میرے دوستو جس حج میں حاجی کوئی گناہ نہ کرے.
جس گھر میں حاجی کوئی، جس حج میں حاجی کوئی گناہ نہ کرے اس کو کہتے ہیں حج مبرور، یعنی اس سے کوئی معصیت، کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اس کو اللہ کے جناب شریعت کی اصطلاح میں اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کسی نے حج مبرور کیا تو اس کی جزا اور جناب اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے جب آپ وہاں جا رہے ہیں اتنی محنت آپ وہاں کریں گے، اتنی کوشش وہاں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے دوستو پھر یہ ہے کہ آپ حج مبرور کر لیں۔ تو حج مبرور آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ نے جو حج کیا وہ حج مبرور ہے؟ تو آپ کو یوں پتہ لگے گا، اس کا علماء کرام نے لکھا، حج سے واپسی کے بعد جب اس کی زندگی دینی اعتبار سے سنور جائے، اس کی زندگی دینی اعتبار سے بہتر ہو جائے، تو پھر سمجھیں کہ جناب اس نے جو حج کیا ہے وہ حج مبرور تھا، اللہ پاک نے اس کا وہ حج قبول فرمایا ہے۔ تو دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حج کی یہ جو فریضہ ہے اس میں غفلت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور جن لوگوں پر حج فرض ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں فوری طور پر اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔